ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ فیملی رائٹس کے اندر نکاح سے ریلیٹڈ ہے. نکاح تو جی جناب ہر جگہ ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن اصل میں جب بات کی جاتی ہے کہ نکاح ہوتا کیا ہے، اس کے کلوزز کیا ہوتے ہیں، اصل میں نکاح کی بیسکس کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ محمدن لاء میں اور لا آف دا لینڈ میں نکاح جو ہے وہ ایک ریلیجیس سیکرامنٹ نہیں ہے، یہ پیورلی ایک سول کانٹریکٹ ہے. اور جب سول کانٹریکٹ ہے تو پھر وہی کر سکے گا جس کا اہل ہوگا. جو پہلی شرط ہے اس کے نکاح کے اندر وہ ہے ایجاب و قبول کی، کہ ایک طرف سے آفر ہوگی، دوسری طرف سے اس کی ایکسیپٹنس ہوگی ان دا پریزنس آف وٹنسز. تو کیا نکاح کے لیے ضروری ہے کہ گواہ موجود ہوں؟ جی بالکل ضروری ہے. محمدن لاء میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے. ہمیں فقہ جعفریہ میں ایسا ملتا ہے کہ ان کے اندر جو نکاح ہے وہ بغیر گواہان کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن لا آف دا لینڈ کی چونکہ یہ ریکوائرمنٹ ہے اور نکاح کو آگے آپ نے رجسٹر بھی کروانا ہے تو اس لیے گواہان کی موجودگی ضروری ہے. دیکھیں نکاح ایک ایسا چیز ہے جو اعلانیہ طور پر ہے، دو پرسنس ڈفرینٹ لوگ آپس میں زندگی گزارنے کا عہد کر رہے ہیں تو اعلانیہ ہونا چاہیے. اس کو اناؤنس کرنا ضروری ہے، رائٹ؟ بالکل اناؤنس لیکن کرنا سپریم کورٹ کے ایسے فیصلے بھی موجود ہیں جن کے اندر ایسے نکاح کو بھی شادی کنسیڈر کر لیا گیا ہے جہاں پر ایویڈنس یا گواہ موجود نہیں تھے. اس میں اس سے بڑھ کر قانون آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر دو پرسنس آپس میں اس طرح رہ رہے ہیں جیسے میاں بیوی آپس میں رہتے ہیں تو ان کا نکاح ہی پریزیوم کیا جائے گا. ایک تسلسل کے ساتھ آپس میں رہ رہے ہیں اور ایسے رہ رہے ہیں جیسے میاں بیوی رہ رہے ہیں، اس کا پریزیوم یہ کیا جائے گا. اس کا ایویڈنس پرووائڈ کرنا پڑے گا. ایویڈنس پرووائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ ریبٹل اس کا نہ آ جائے. ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیے جب ہم بات کرتے ہیں نکاح کی تو سب سے پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ نکاح کے لیے اصل ایج کیا ہے ایک لڑکا اور لڑکی کی جس پہ واقعی وہ ویلڈ ہے، وہ کر سکتے ہیں. جی بالکل. قانون کے مطابق اگر ہم محمدن لاء کی بات کریں تو ایج آف پبرٹی از دا ایج آف نکاح. جب بلوغت آ جاتی ہے تب لڑکا اور لڑکی اہل ہو جاتے ہیں نکاح کرنے کے. اب اس کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے، ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ ایج کیا ہونی چاہیے، جو لا آف دا لینڈ ہے پاکستان کا جو قانون ہے اس نے 18 سال کی جو مدت ہے وہ مقرر کی ہوئی ہے. 18 سال سے جو چھوٹے ہوں گے ان کو مائنر کنسیڈر کیا جائے گا اور جو اس سے بڑے وہ میجر ہے. میجر اپنا نکاح کر سکتا ہے اپنی آزاد رضامندی سے. یہاں پر دوسری چیز اس میں چھوٹی سی آپ کی بات کاٹوں ایڈ کروں گا کہ جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 ہے اس کے اندر جو چائلڈ کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے اس کے مطابق لڑکی کی عمر 16 سال سے کم ہو اور لڑکے کی عمر 18 سال سے کم ہو تو وہ چائلڈ کنسیڈر ہوں گے. یہاں پر مفتی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ شرعی طور پر ایک لیگل ایج کیا مقرر ہے شادی کرنے کے لیے کسی بھی لڑکی یا لڑکے کی؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ بارک وسلم. سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم جو مسلمان ہیں من حیث القوم اور بینگ اے مسلم، ہمیں ہمارا دین، ہمارا قرآن، اسلام، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ سکھاتے ہیں. جیسے کہ ہمارے بھائی محترم وکیل صاحب نے بات کی کہ ان کے نزدیک یہ ایک سول جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہے، نکاح جو ہے. شریعت نے ہمیں برتھ ٹو ڈیتھ، پیدا ہونے سے لے کے قبر تک زندگی گزارنے کے سارے اصول بتائے ہیں. لہٰذا اسلام کے مطابق تو یہ ایک ریلیجس جو ہے وہ کنٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اس کا انعقاد بھی ریلیجس کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی ہوتا ہے، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے اور ایسے ہی جو ہے وہ ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے، حق مہر جو ہے اس کے لیے ضروری ہے. اور جہاں تک بات ہے ایج کی، بالکل ایسی ہے کہ اسلام کے مطابق جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں تو وہ نکاح کر سکتے ہیں. البتہ نابالغ کی عمر میں جو ان کا ولی ہے وہ نکاح کروا سکتا ہے اور رخصتی ظاہر ہے اس کی جو ہے وہ اسٹیج میں جا کے ہوتی ہے جب ان کی کنسنٹ کے بغیر کروا سکتا ہے. جی، لیکن جب وہ اس وجہ کو پہنچتے ہیں، جب وہ بالغ ہوتے ہیں تو وہ اس کو نکاح کو قائم رکھنے نہ رکھنے میں جو ہے وہ اس میں انہیں اختیار ہوتا ہے. ٹھیک. جی، تو یہ بلوغت کی عمر تک پہنچ کے وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس نکاح کو قائم رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک، اس کو اعلان کر دیں کہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یعنی کہ جو پیرنٹس بچوں کے مائنر ایجز میں نکاح کرواتے ہیں تو وہ ایک طرف سے آپ کہہ سکتے کہ ان ریزنیبل ایکٹ ہے، کیونکہ اس وقت تو آپ کوئی ڈیسیجن میکنگ کر ہی نہیں سکتے جو کہ لانگ ٹرم چلنی ہے. دیکھیے یہاں پہ یہ بات بھی ہمیں سوچنا ہوگی کہ والدین جو ہیں اولاد کے لیے غلط یا برا نہیں سوچتے، وہ ان کے بارے میں اپنے سے زیادہ ان کی اچھی جو ہے وہ لائف کی جو ہے وہ وش اور ول رکھ رہے ہوتے ہیں.
تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی نیگیٹو اپنی طرف سے فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے. بعض اوقات جو ہے وہ اپنی پسند سے کی گئی شادی بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی. لیکن مائنر ایج کی بات ہو رہی ہے مفتی صاحب, جب آپ کی ایج مائنر ہے تو پھر آپ ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں رکھتے, آپ تب نہیں رکھتے, لیکن آپ کے جو پیرنٹس ہیں آپ کے لیے بہترین سوچیں, لیکن ونس یو فال انٹو دیٹ میجر کیٹیگری تو آئی تھنک آپ خود سے ہی ڈیسیجنس لے سکتے ہیں. سر جب میری آپ سے بات ہوتی ہے تو مجھے یہ پتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں نکاح کے کلوزز کی تو اس میں ایسے کون سے حقوق ہیں, کون سے کلوزز ہیں, کون سے رائٹس ہیں جو خواتین کے لیے اسپیشلی بنائے گئے ہیں؟ نکاح جو بیسیکلی ایک اہم چیز ہے کسی بھی سوسائٹی میں اور کسی بھی فیملی یا خاندان کی ابتدا کے لیے, تو اسلام میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اسی طرح جو ہمارا نکاح نامے کی کلوزز ہے اس میں خواتین کے لیے باقاعدہ کالم موجود ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے. جیسے کہ اگر ہسبینڈ کوئی گفٹ چیز کرنا چاہتا ہے اپنی وائف کو, وہ اس میں مینشن ہوگی. اس کے ماہانہ جیسے مینٹیننس ہے, اس کے خرچہ کتنا وہ پے کرے گا, اس کا بھی کالم موجود ہے. اور اس کی مہر کی صورت میں ایک خاص رقم جو ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے. تو اسلام کافی حد تک جو ہے نا سیکیور کرتا ہے لڑکی کو, خواتین کو بہت سیکیورٹی فراہم کرتا ہے جائیداد کے معاملے میں یا جس چیز کے, کیونکہ جو آپ نے گفٹ دے دی ہے چیز تو وہ خاتون کی اب ملکیت ہے. جی میں زیب صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حق مہر کے کتنے کلوزز نکاح نامے میں موجود ہوتے ہیں؟ حق مہر کے جو بیسک کلوزز تو ایک ہے نا, اس سے زیادہ نہیں ہے اس میں, جس میں آپ کو مینشن کرنا ہوتا ہے کہ کتنا حق مہر موجل ہے جو کہ آپ کو موقع پر ادا کرنا ہوتا ہے اور کتنا غیر موجل ہے. اور اگر اس کے آگے آپ کوئی مزید لکھنا چاہتے ہیں کہ کس موقع پہ یہ ادا کیا جائے گا, آپ وہ بھی اس میں مینشن کر سکتے ہیں. ٹھیک, وہ بھی مینشن کر سکتے ہیں, آپ کا اختیار ہے. نکاح موجل اور غیر موجل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ موجل وہ حق مہر ہے جو آپ نے نکاح کے فوری بعد اپنی بیوی کو ایز اے ٹوکن آف ریسپیکٹ دینا ہوتا ہے. ٹھیک. اور غیر موجل ہوا ہے جو جس کی سچ کوئی مہینہ مدت مقرر نہیں کی جاتی ہے, وہ کبھی بھی پے کیا جا سکتا ہے یا آن ڈیمانڈ پے کرنا ہوتا ہے. جیسے ہی خاتون کہے گی کہ مجھے میرا جو غیر موجل جو حق مہر وہ ادا کرو, تو لڑکا جو ہے وہ ادا کرنے کا پابند ہے. یہاں پر ایک سوال مفتی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو غیر موجل یا موجل حق مہر ہے اس کو ادا کرنے کے لیے میرج کنزیوم کرنا یا ازدواجی رشتہ قائم کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ کہ جو حق مہر ہے یہ واجب ہے ادا کرنا. ٹھیک ہے, بالکل اس میں اسلام نے بھی گنجائش دی ہے کہ آپ چاہے موقع پہ ادا کر دیں, چاہے جو ہے وہ آپ اسے غیر موجل رکھ لیں, اور اس میں بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اندر طلب جسے کہتے ہیں آن ڈیمانڈ, وہ اس میں لکھ دیں کہ وہ جب وہ دونوں ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں آپ؟ جی دونوں بھی رکھ سکتے ہیں. جی دونوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سپوز کریں 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ابھی دے رہے ہیں اور باقی 10 لاکھ یا 5 لاکھ جو ہے وہ اس کو آپ ابھی سے مراد نکاح کے فوری بعد؟ یہ نکاح کے موقع پہ. اصل میں تو ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ جب لڑکی سے آپ جو ہے وہ ازدواجی تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں اپنی بیوی سے, اس سے پہلے آپ کو ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو زندگی میں جب بھی ادا وہ مانگے آپ کو ادا کرنا چاہیے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ عموماً ہم جو ہے نکاح کے موقع پہ جب لڑکی کی طرف ہم نکاح اس کے جو ہے وہ ایجاب کروانے یا قبول کروانے جاتے ہیں تو ہم ساتھ ہی جو موجل ہوتا ہے وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ابھی پے کرے, تاکہ وہ نوٹ کیا ہے وہاں پہ کہ ابھی ادا کر دیا گیا ہے, تو وہ ہمارے سامنے ہی ادا ہو تاکہ ہم واقعی سچی بات لکھ رہے ہوں کہ ادا. یہ بتائیے جب موجل کی بات ہوتی ہے تو کیا کوئی ایسی بھی سرٹن کنڈیشنز ہے؟ میرا کویسچن آپ سے ہے امرت. موجل جو حق مہر ہے کہتے ہیں وہ رخصتی پہ آپ نے ادا کرنا آپ کا لازم ہے. جب تک آپ کی میرج اگر کنزیوم ہوتی تو اس سے پہلے آپ کا حق مہر یہ ادا ہو جانا چاہیے, اور اگر آپ نے یہ حق مہر ادا نہیں کیا یا کسی صورت میں یہ جعلی نکلتا ہے یا کوئی اس طرح کا فراڈ کیس ہوتا ہے تو پھر اس میں کیا کنڈیشن آ جاتی ہے نکاح کی, یہ بتائیے. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو, اور مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر ابھی ہم بات کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو ابھی یہاں پہ زیادہ قابل اور سینئر لائرز نے میرے بتایا کہ جس طرح انہوں نے موجل اور یہ, کیونکہ ہم لوگوں نے تو اتنا, میں نے تو دوسرا والا لا پڑھا ہوا ہے, ہم لوگوں نے یہ جو لوکل لا ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ امفسائز نہیں کیا ہوا. تو جتنا ہمارے علم میں اس چیز کے اوپر بات ہے یا جتنا ہم لوگ ارد گرد دیکھتے ہیں اس حساب سے جب آپ یہ موجل اور نان موجل کی بات کرتے ہیں تو میں نے یہی سنا ہے کہ شادی کی کنزیومیشن کے بعد ہی آپ اس کی ادائیگی جتنی ہوتی ہے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, جیسے مفتی صاحب نے بھی بتایا, آپ دے دیتے ہیں, اور باقی کے جو ہوتے ہیں وہ جیسے جب آپ سے مانگا جائے اس وقت ہی آپ دیتے ہو. تو ایز فار ایز آئی نو اس کی یہی کلیئرٹی. اور جو آپ نے فراڈ والی بات کی ہے تو دیکھیں وہ تو پھر اگر فراڈ ہے تو پھر وہ تو اسی وقت ہی آپ کو اس سے پہلے نہیں پتہ چل سکتا, وہ تو آپ کو اس کے بعد کنڈیشنز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے حق مہر کسی آبجیکٹ کی صورت میں ادا کیا ہے, اس کی کمپنسیشن آپ نے, جیسے 1 لاکھ اگر آپ کا حق مہر ہے اور آپ نے اس کے بدلے میں 1 لاکھ کی کوئی قیمتی چیز دی ہے جو کہ بعد میں اس قیمت پہ نہیں فال کرتی, تو کیا کوئی ایسا قانون ہے کہ لڑکی اس کے لیے اپلیکیشن دے سکتی ہے یا اس کے لیے شی کین ریز ہر کویسچن اگینسٹ اٹ؟
دیکھیے اس کے لیے نا آپ کو وہاں پہ مینشن کرنا ہے کہ آپ نے اگر پیسے کی صورت میں حق مہر دے رہے ہیں تو آپ لکھیں گے کہ پاکستانی روپے کی صورت میں آپ حق مہر دے رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ گولڈ کی صورت میں حق مہر دیتے ہیں سونا کا, تو وہاں پہ مینشن ہوتا ہے کہ یہ اتنے توڑے طلائی زیور جو ہے اس کو حق مہر کے طور پہ لکھیں. تو یہ واضح کرنا وہاں ضروری ہے, اور جو چیز وہاں لکھی ہے وہی پے کرنی ہوگی. جو چیز ڈیسائیڈ ہوئی ہے یہ اصل میں عورت کا حق ہوتا ہے جو اسلام نے اس کو دیا ہے, اور اس میں اسلام نے جو ہے نا وہ منیمم حق مہر کی شرط بھی بتائی ہے. اصل میں ہمارے ہاں جہالت کا یہ عالم ہے کہ لوگ ابھی تک آج سے 100 سال پہلے کے 32 روپے حق مہر جو ہے وہ لکھنے اور پڑھنے اور وہاں پہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ضد ہوتے ہیں کہ شرعی لکھیں, شرعی 32 روپے ہے, 132 روپے. ایسا نہیں ہے. شریعت نے جسے مارکا ہے لا مہر اقل من 10 دراہم, کہ 10 درہم سے کم جو ہے حق مہر نہیں ہونا چاہیے. ویسے آپ دونوں جو ہے وہ لڑکے والے اور لڑکی والے جس چیز پہ ایگری ہو جائیں وہی شرعی حق مہر ہوتا ہے, لیکن منیمم کی حد بتائیے کہ اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ معاشرے میں, جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں, جب آپ کے خاندان میں دیگر افراد جو دیگر لڑکیاں شادی ہو رہی ہے, لڑکوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, وہاں پہ جو رائج حق مہر ہے ان کو جو ملتا ہے اس کے برابر تو کم از کم انسان کی مرد کی حیثیت کے مطابق وہاں پہ ہونا چاہیے.